اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زیادہ طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لوح قرآنی کے ایک حروف الف لام میم جس کے 3 لفظ ہیں کا ذکر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ میں آج یہ نہیں کہہ رہا کہ مشکلات سے، پریشانی سے، غم سے، رزق کی تنگ دستی سے کی نیت سے آپ یہ وظیفہ کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دنیا کی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی مقصد ناممکن لگتا ہے، ایسا کوئی کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں پائے گا، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ اگر رب کعبہ کی برکت سے اور رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو الف لام میم کا یہ ذکر جس طریقے سے ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں، آپ بالکل اس طریقے سے وظیفہ یہ کر لیں، کیونکہ یہ جو طریقہ ہم بتانے والے ہیں اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے۔ کہا جاتا ہے ایک وقت صحابہ کرام بہت ہی غربت کا شکار تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابی گھر آئے، بی بی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے ہوئے؟ تو بی بی نے کہا کہ گھر میں تمام راشن ختم ہو چکا ہے۔ صحابی نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز مسجد میں ادا کی، اور پھر بی بی سے آ کر پوچھا کہ کوئی خیر و برکت آئی؟ تو بی بی نے عرض کیا کہ ابھی تک کچھ نہیں۔ واپس پھر سے مسجد میں گئے اور پھر سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھی۔ واپس آئے اور بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بی بی نے پھر وہی جواب دیا کہ کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ تیسری بار گئے، پھر سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھی، اور پھر آ کر انہوں نے یہی پوچھا۔ اتنے میں بیوی کو خیال آیا کہ میں کیوں فارغ بیٹھی ہوں، میں بھی کچھ پڑھ لیتی ہوں۔ تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے یوں ہی آٹے کی چکی کو پیسنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں پتھروں کی چکی ہوا کرتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے چکی کو گھمانا شروع کیا اور آٹا نکلنا بھی شروع ہو گیا۔ اتنا آٹا نکلا کہ میں نے اپنے گھر کے برتن بھی بھر لیے۔ جب صحابی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے گھر پہ آئے تو بی بی سے پوچھا کہ کوئی خیر ملا؟ تو بی بی نے عرض کیا میں چکی پیس رہی تھی اور آٹا نکلتے جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے۔ جب گھر کی تمام چیزیں، تمام برتن بھر گئے تو آٹا جب پورا بھر گیا، گھر میں ہر جگہ بھر گیا، تو انہوں نے پتھر نکال کر یہ دیکھنا چاہا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ آٹا آ کہاں سے رہا ہے۔ جب پتھر ہٹایا تو پتھر کے نیچے گندم کا ایک دانہ تھا۔ اس کے بعد وہ صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا کہ اے اللہ والے، اگر تم پتھر کو اٹھا کر اگر گندم کا دانہ نہیں نکالتے تو قیامت تک ساری زندگی وہ آٹا نکلتا رہتا۔ اس لیے آج جو طریقہ بتاؤں گا، جو عمل بتاؤں گا، وہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو آپ نے وظیفے کے لیے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی وقت آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، سوائے اس وقت کے جب سجدہ منع ہے۔
جب آپ صلاۃ الحاجت نماز ادا کریں گے تو آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور پھر رکعت کو مکمل کر لیں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں اور پھر اس رکعت کو بھی مکمل کر لیں۔ جب 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی ادا کر لیں تو سلام پھیرنے کے ساتھ ہی آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ دنیا سے تعلق ختم کرتے ہوئے اپنے تصور میں، پھر اپنے دل میں، اپنے من میں ان ساری باتوں کا خیال کر لیں، اپنی مشکلات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خیال کر لیں، اپنی حاجتوں کا، مرادوں کا خیال کر لیں۔ آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانا چاہتے ہیں ان سب باتوں کا اپنے دل میں خیال کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کریں کہ اے مولا میری مشکلات کو آسان فرما دے، میری حاجتوں کو پورا فرما دے، نظر کرم فرما دے۔ تصور میں رب کے حضور پیش کرتے جائیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں پیش کیجئے۔ وہ رب کعبہ ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اس کی رحمتوں، برکتوں میں اور خزانوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی ساری حاجات کا، اپنے ہر ایک چیز کا تصور کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر لیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد الف لام میم کا ذکر شروع کرنا ہے۔ کرنے صرف ایک تسبیح ہے، طریقہ آپ سن لیجئے۔ آپ کو پڑھنا اس طریقے سے ہے جیسے کہ آپ کا ہر ایک روم الف لام میم پکارتا ہو۔ آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے کہ آپ کے دل کا حصہ، آپ کے جسم کے تمام حصے الف لام میم پکار رہے ہوں، آپ کا دل بھی الف لام میم پکار رہا ہو۔ اس طریقے سے پڑھیں کہ رب بھی فرشتوں سے پوچھے کہ کون ہے جو اتنے محبت و عقیدت سے یہ پڑھ رہا ہے۔ بتاتے چلو کہ لوح قرآنی میں ایک ایسا لفظ ہے جس کو پڑھنے سے، جس کا ذکر کرنے سے راتوں رات بند تقدیر بھی کھل جاتی ہے، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ الف لام میم کو آپ نے پورے 101 مرتبہ پورے عقیدت اور محبت سے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پورے عقیدت اور محبت سے پڑھ لیا، جب آپ کے زبان سے الف لام میم نکلے تب آپ اپنی حاجتوں کا تصور کریں، اللہ عز و جل کے سامنے ذکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ اے مولا ان لوح قرآنی کے 3 لفظ کے صدقے سے، اس کی برکت سے میری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ ضد کیجئے، التجا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ بھی محبت فرماتا ہے تو پھر رب سے ضد کیوں نہیں کی جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم تو ہمیشہ ضد کر کے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ضد کر کے مانگیں، انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر مقصد کے لیے یہ کامیاب عمل ہے۔ جیسے ہی آپ 101 مرتبہ الف لام میم کا ذکر کر لیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا مقدر ہو جائے گا، غیب سے مدد آ جائے گی، مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہے، اس کی نسبت صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہے، جنہوں نے تمام عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ آپ کو وہ ہر چیز ملے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی جس کی آپ کو تمنا ہے، لیکن آپ کو بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم نے آپ کو یہ وظیفے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس عمل کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا خیال رکھا کریں، وہ بڑھاپے میں ہیں تو ان سے زیادہ شفقت اور عزت سے پیش آئیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں احباب تک بھی خوب شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔